هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے خطبات کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ جلد از جلد 3-4 یا 2-3 خطبات میں حضرت علی کے فقہی اجتہادات کو مکمل بیان کرنے کے بعد جنگ جمل اور صفین بیان کر کے ان کی شہادت کا تذکرہ کر کے اس موضوع کو وائنڈ اپ کیا جائے. لیکن آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، حضرت علی کی سیرت کا تذکرہ جب انسان شروع کرتا ہے، ان کی سیرت کے اندر فقہ کے اجتہادات کے ایسے ایسے ابواب ہیں کہ جس کی وجہ سے موضوع طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت علی کی سیرت کے اندر ایک واقعہ پچھلے خطبے کے اندر ہم چونکہ سیرت علی سے اتباع رسول کے حوالے آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، لیکن آج آپ نے ذرا تعصب، تنگ نظری کو چھوڑ کر کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، بغیر کسی تفریق مسلک کے چند باتوں کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. حضرت علی وہ ہیں کہ حضرت فاطمہ جب فوت ہوئی، حضرت فاطمہ نے وصیت کی میرا غسل علی اور اسماء بنت امیس کے علاوہ کوئی نہ دے. لوگوں یہاں پہ رک جاؤ. ہمارے معاشرے کے اندر افسوس اور دکھ کا مقام پتہ کیا؟ ہر قول رسول کی مخالفت، بغیر کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تحقیر کرنا، اس کو کم تر سمجھنا، اس کو اہمیت نہ دینا، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا. حضرت فاطمہ حضرت علی کو کیا وصیت کر رہی ہیں اور کس بنیاد پہ کر رہی ہیں پتہ ہے؟ بے بنیاد وصیت نہیں ہے. حضرت عائشہ بیمار ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کرنا شروع کیا. نبی کریم ان کو دلاسا دیتے ہوئے پتہ کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ کو دلاسا دے رہے ہیں، عائشہ کیا ہوا؟ اگر تو اللہ کے پاس بھی چلی جائے گی میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفناؤں گا، میں تیرا جنازہ پڑھوں گا، میں تجھے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتاروں گا. حضرت فاطمہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے سرنڈر کرنے والے تھے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے نہیں تھے. حضرت فاطمہ کو غسل دیا، حضرت علی نے دیا، سارے صحابہ کے سامنے دیا. حضرت عائشہ کی حدیث بھی معروف تھی. کسی ایک بندے نے کہا کہ بیوی فوت ہو جائے نعوذ باللہ تو غیر محرم ہو جاتی ہے. کسی ایک نے کہا، کسی ایک صحابی نے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ فلسفے کہاں سے آئے؟ پتہ کس وجہ سے آئے؟ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا رکھتا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. جس نے بخاری شریف کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، یہ قرآن کی بھی آیت ہے، اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی. اور محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے لوگوں کے مابین فرق کرنے والے ہوں گے. یعنی فرق کا اختیار، فیصلے کا اختیار، حکم کا اختیار، ایک بندہ کے فلاں مومن ہے، ایک بندہ کے فلاں کافر ہے، ایک بندہ کے جائز ہے، ایک بندہ کے حرام ہے، کس کی بات کو مانا جائے گا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر، قرآن کے اوپر پیش کیا جائے گا، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ اپنے قرآن کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں انہ لقول فصل۔ اللہ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ قول فیصل ہے، یہ حتمی فیصل ہے، یہ مذاق کی کتاب نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خاوند فوت ہو جائے جی بیوی کے لیے غیر محرم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ بیوی فوت ہو جائے خاوند کے لیے غیر محرم ہو گئی ہے۔ حضرت علی اپنی بیوی کو غسل دے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں عائشہ تجھے کیا فکر ہے، تو فوت ہو جائے گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے غسل دوں گا، تجھے کفناؤں گا، تجھے دفن کروں گا، تیرا جنازہ پڑھوں گا۔ حدیث کو مانا جائے گا کہ کسی کے مسلک اور مذہب کو مانا جائے گا؟ اور افسوس اور دکھ کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، یقین کیجیے۔ اب بات آئی ہے کئی دفعہ تلخ محسوس ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن افسوس اور دکھ کی بات پتہ ہے کیا؟ ہدایہ کی شرح کفایہ، اس کے اندر مصنف خود لکھ رہا ہے، میں نہیں لکھ رہا، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے گناہ سمجھتا ہوں کسی کے اوپر الزام اور اس طرح کا بہتان لگانا۔ کفایہ کا مصنف خود لکھ رہا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں لے کے آئے ہیں، ساری احادیث۔ نبی کریم کی حدیث کیا ہے؟ کوئی حالت احرام میں فوت ہو جائے، اس کو حالت احرام میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، یعنی حج کرنے کے لیے گیا، ابھی احرام نہیں کھلا، فوت ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ اس کے سر کو نہ ڈھانپنا، اس کے چہرے کو نہ ڈھانپنا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو منہ سے کیا الفاظ کہہ رہا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک۔ اس کے نہ چہرے کو ڈھانپو نہ سر کو ڈھانپو، یہ حالت احرام میں فوت ہوا ہے، اس کو ویسے ہی دفن کر دو انہی چادروں کے اندر۔ کفایہ کا مصنف خود لکھتا ہے، یہ ساری صحیح احادیث اکٹھی کرنے کے بعد لکھتا ہے مذہبنا، ہمارا مذہب نعوذ باللہ اس حدیث کے خلاف ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کون سا مذہب ہے جو حدیثوں کے خلاف ہے؟ آپ خود بتلائیے یہ کون سا مذہب ہے جو حدیثوں کے خلاف ہے؟ ہم نے آج ملک کے اندر مسالک اور مذاہب اس طرح بنا لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جواب دیتے دیتے لوگ لکھتے ہیں۔ دکھ کی بات ہے نا، 14 سال میں نے اس حدیث کا جواب لکھنے کی کوشش کی، تجھے 14 سال جواب لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو نے حدیث سنی، اسی طرح عمل کر لیتا، اسی طرح بات کو مان لیتا۔ میں نے 10 برس اس حدیث کا جواب دینے کی کوشش کی، افسوس نہیں ہے کیوں جواب دینے کی کوشش کی؟ اور لوگوں، عمر بن العاص، آپ نے چند واقعات یاد کر لینے، واقعات متعدد ہیں۔ عمر بن العاص کون ہے پتہ ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر یہ فیصلہ آیا ہے، 2 بندوں کے مابین کیس ہے، ان کا فیصلہ کر دے۔ عمر بن العاص نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے عمر فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ کا حق ہے۔ ہاں حق میرا ہے، میں تجھے تفویض کرتا ہوں۔ اتنی عقل والے، اتنی فراست والے، اتنی فہم والے، اتنے شعور والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فیصلہ کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے کی توثیق و تصدیق کر رہے ہیں۔ ایک جگہ طاعون پھیلا، عمر بن العاص لوگوں کو حکم کر رہے ہیں نکلو، طاعون پھیل گیا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اس شہر سے نکل جاؤ، اللہ کے عذاب سے پناہ لو، دوسرے وادیوں میں، پہاڑوں میں، نہروں کے پاس جا کے آباد ہو جاؤ۔ لوگوں نے بوریا بسترا باندھنا شروع کیا، سنو، سمجھو، غور کرو۔ عمر بن العاص فتویٰ دے رہے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، سامنے سے معاذ ابن جبل آ رہے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے مت نکلنا، یہاں سے مت نکلنا۔ اب کس کی بات کو مانا جائے گا؟ عمر بن العاص کی بات کو مانا جائے گا کہ معاذ ابن جبل کی بات کو مانا جائے گا؟ دونوں صحابہ ہیں، اختلاف کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، اختلاف کے اندر قول فیصل، آخری فیصلے کا اختیار، آخری اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، یا اللہ کا قرآن ہوگا۔ انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کرے گا یا محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، محمد لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے نہیں، فرق کرنے والے۔ یہاں پہ مطلب تفریق نہیں ہے، فیصلہ کرنے والے، آخری اتھارٹی،
اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے فرق ہوں گے امت کے لیے، امت کے اندر بھی، کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑتا ہے اور کون غیر محمد کو معصوم مانتا ہے۔ معاذ ابن جبل روک رہے ہیں عمر بن العاص جانے کا، کہہ رہے ہیں عمر کے پاس معاذ پیش ہوئے، حاکم ہے آپ اس علاقے کے، آپ لوگوں کو باہر جانے کی اجازت کیسے دے رہے ہیں؟ میری رائے ہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، کیوں ہم اپنے آپ کو پابند کریں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں؟ نہیں یہ دلیل نہیں ہے، دلیل ہے تیرے پاس کوئی؟ آپ جو مجھے روک رہے ہیں معاذ، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہاں میرے پاس دلیل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس علاقے میں طاعون آ جائے تمہیں خبر ملے تم نے اس علاقے میں نہیں جانا، لیکن جو اس علاقے کے اندر لوگ موجود ہوں انہوں نے وہاں سے فرار نہیں ہونا۔ میرے پاس حدیث موجود ہے، عمر بن العاص کیا اڑ گئے؟ کیا ضد کی؟ میں نے آرڈیننس جاری کر دیا تھا اب میں رجوع نہیں کروں گا؟ کہا عمر بن العاص کے فیصلے کو رد کر دیا جائے، معاذ بن جبل کے فیصلے کو نافذ کر دیا جائے۔ اصل میں یہ فیصلہ کس کا نافذ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نافذ ہوا۔ میرے بھائیوں صرف ایک واقعے کے اوپر غور کرو، حضرت علی حضرت ابو بکر کی کیسی شان بیان کرتے ہیں، مشہور واقعہ، خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے کائنات کے اندر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی یہ تو ابو بکر صدیق ہے ہی ہیں، لیکن تمہیں کیا پتہ ہے معاشرے کے اندر، امت کے اندر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگ کھڑے ہوئے، ایک بندے نے کہا آپ سب سے بہادر ہیں، آپ بیٹھ جاؤ، کسی نے کوئی نام لیا، کسی نے کوئی نام لیا، کہا اللہ کی قسم کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اگر سب سے بہادر کوئی ہے تو ابو بکر ہے، یہ وہ ابو بکر ہے۔ علی شان بیان کر رہے ہیں، علی اور دلائل بھی دے رہے ہیں۔ ابو بکر نے اس وقت تلوار کو تھاما جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہ تھا، کافروں کے غول آتے ابو بکر کی تلوار کو دیکھ کے بھاگ جاتے، ابو بکر وہ ہے۔ اور پھر مسئلہ سمجھانے کے لیے امت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا فتویٰ علی کا خطبے کے اندر، تم نے ان کی لڑائیاں بنائی ہوئی ہیں نعوذ باللہ کہ یہ صحابہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، نعوذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی پوچھتے ہیں جو فرعون کا، آل فرعون کا مومن تھا وہ افضل ہے؟ جس نے قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، جب موسیٰ کو سزا دینے کی باری آئی تو آل فرعون میں سے ایک بندے نے کہا اتقتلون رجلا، کیا تو ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتا ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا وہ فرعون کا مومن افضل ہے کہ ابو بکر افضل ہے، جس وقت وہ بھی قریش مکہ کو کہہ رہے تھے تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے میرا رب اللہ؟ اور ایک ہاتھ سے نبی کا دفاع کر رہے تھے، ایک ہاتھ نبی کے اوپر تھا، ایک ہاتھ سے کفار کا مقابلہ تلوار کے ساتھ کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی بتلا دیجئے، پہلا ہمارا اندازہ درست ثابت نہیں ہوا، تو کیا کہا؟ اللہ کی قسم ابو بکر کی زندگی کا ایک دن آل فرعون کی مومن کی ساری زندگی سے افضل ہے۔ یہ علی ابو بکر کی فضیلت بیان کر رہے اور ابو بکر فتویٰ دے رہے ہیں یہ جو چور آیا نا میں نے اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹنا، اس کے پاؤں کو کاٹوں گا، اگر دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا کھائے گا کیسے؟ رفع حاجت کیسے کرے گا؟ ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ پاس ہی عمر بیٹھے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر آپ کی بڑی شان ہے، آپ کی بڑی منزلت ہے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ افضل الخلائق بعد الانبیاء ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، لیکن السنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، اور مدینے والے کی سنت کے سامنے ابو بکر آپ کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ یہ تو حضرت ابو بکر ہیں۔ آگے آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، محدث نہیں، محدث۔ محدث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کی زبان سے ایسے مشورے جاری ہوتے ہیں جن کو اللہ پسند کر کے شریعت اور دین بنا دیتا ہے۔ اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے۔ یہ وہ عمر ہیں، عمر کے پاس لوگ آئے، کیا کہا؟ اے عمر، ہاتھ سارے کا سارا کٹ جائے، اس کی دیت تو ہمیں معلوم ہے 50 اونٹ ہیں، اس کی دیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہو گئی ہے 50 اونٹ ہیں، لیکن اگر انگوٹھا کٹ جائے، انگلی کٹ جائے، چھوٹی انگلی کٹ جائے،
ان کی دیتیں کیا ہیں؟ حضرت عمر غور و فکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، سوچنا شروع ہوتے، کہتے ہیں یار تو نے بڑا اچھا سوال کیا، لکھو آرڈیننس عمر کا۔ عمر اپنے اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی سلطنت، سارے قاضیوں اور سارے ججوں کو یہ آرڈیننس لکھواتا ہے۔ یہ جو انگوٹھا ہے نا، یہ طاقت میں ہاتھ کے اندر سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ یہ اگر کسی کا کٹ جائے اس کی دیت 15 اونٹ، اور انگوٹھے کے بعد جو 2 انگلیاں کام میں برابر ہیں، طاقت میں برابر ہیں، اگر یہ کٹ جائیں ان کی دیت 10 اونٹ۔ اس کے بعد جو تیسری انگلی چھوٹی انگلی سے پہلے آتی ہے، یہ طاقت میں قدرے کمزور ہے، اس کی دیت 9 اونٹ، اور سب سے چھوٹی انگلی کی دیت 6 اونٹ۔ ٹوٹل پھر بھی 50 بن گئے، 15 10 10 9 اور 6، یہ ٹوٹل کر کے کہتے ہیں آرڈیننس جاری کر دو، پوری ریاست کے قاضیوں ججوں کو یہ بات بتا دو کہ آج کے بعد عمر نے یہ فتویٰ جاری کیا۔ اب قسمت کا دیکھیے، عوف بن مالک دور دراز علاقے میں، بعض روایات کے اندر مصر میں، بعض یمن میں، کسی ایک جج کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کا آرڈیننس آیا، جج نے اسی وقت عدالت میں پڑھ کے سنایا، آج کے بعد انگوٹھے کی دیت 15 ہوگی، ساتھ والی دونوں انگلیوں کی دیت 10 ہوگی، اس کے ساتھ والی کی 9 اور چھوٹی کی 6۔ عوف بن مالک نے کہا یہ ذرا مجھے آرڈیننس دکھاؤ۔ حضرت عمر کی مہر کو دیکھا، پہچان لیا، حضرت عمر نے فیصلہ کیا۔ اسی وقت کہا ابھی اس آرڈیننس کی تنفیذ نہ کرنا، اس کو ابھی نافذ نہ کرنا، اس کے مطابق ابھی فیصلہ نہ کرنا، میں عمر سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ کا دیکھیے شوق دین کے لیے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، سیدھا مصر سے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے حضرت عمر کی دربار میں پیش ہو رہے ہیں۔ دروازہ کھٹکایا، باہر آئے حضرت عمر، یہ آرڈیننس آپ نے لکھا ہے؟ جی میں نے لکھا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس اس آرڈیننس کو لکھنے کے حوالے سے، آپ نے یہ جو آرڈیننس لکھ دیا ہے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر نے کہا میری تو یہ عقل کہتی ہے اگر پورے ہاتھ کی دیت 50 اونٹ ہے، میں نے تقسیم کی اپنی سوچ اور فہم سے۔ کہا نہیں، دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ جو تو میرے سے بحث کرتا جا رہا ہے، اتنی دور سے آیا ہے، نہ حال چال پوچھا، نہ سلام کیا، بیٹھ، تیری ضیافت ہو، ضیافت بعد میں ہوگی۔ آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے، آپ نے آرڈیننس جاری کیا ہے، آپ کے پاس اس آرڈیننس کی دلیل نہیں ہے، یہ عمر کی ذاتی رائے ہے۔ اچھا پھر سنیے، عوف بن مالک کے پاس ایک دلیل ہے، اسی مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور انہوں نے کہا تھا الا ان الاصابع فی دیت سوا، اگرچہ انگوٹھے اور انگلیوں کی طاقتوں میں فرق ہے، لیکن یہ 5 کی 5 انگلیاں دیت میں برابر ہوں گی، دیت میں برابر ہوں گی، اگرچہ کام میں طاقت میں فرق ہو سکتا ہے لیکن دیت میں برابر ہوں گی۔ حضرت عمر کاتب کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں فتویٰ لکھو۔ کیا لکھے؟ عمر کا فتویٰ پہلے لکھو، اوپر جو عمر نے آرڈیننس لکھا تھا اس کو پہلے لکھو۔ اس کو لکھا، پھر لکھو ہم تک ایک حدیث پہنچی ہے عوف بن مالک کی سند کے ساتھ کہ ساری انگلیوں کی دیت برابر ہے، یہ حدیث لکھ دی۔ اب کیا لکھیں؟ کہا اب نیچے ایک جملہ لکھو۔ سبحان اللہ، کیا جملہ لکھے؟ یہ اوپر عمر کا فتویٰ ہے، عمر کی رائے ہے، عمر کا اجتہاد ہے، نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب عمر کا آرڈر یہ ہے، عمر کے فتوے کو رد کر دیا جائے، نبی کے فرمان کو جاری کر دیا جائے۔ لوگوں دین تو یہ ہے، محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم انہ لقول فصل، یہ کتاب فیصلہ کن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فیصلہ کن ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اگر حضرت عمر کا فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے نہیں چل سکتا، ابو بکر کا نہیں چل سکتا، کسی امتی کا کیسے چلے گا؟ امتی کے فتوے کو مان لیں، امتی کی بات کو مان لیں۔ آگے چلیے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا موقف تھا کیا؟ جس عورت کا حامل فوت ہو جائے اور وہ عورت حاملہ ہو، حمل سے ہو، تو حمل کی مدت اگر 4 ماہ 10 دن سے زائد ہوگی، 6 ماہ 7 ماہ جتنی بھی باقی رہتی ہے، تو جو مدت زیادہ لمبی ہوگی اس کو عدت مانا جائے گا۔
کیا مطلب؟ عورت کو حمل ہے، حامل مر گیا، 40 دن 50 دن 100 دن کے بعد بچہ پیدا ہوا، عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ اب حضرت ابو سلمہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فتویٰ دیتے ہیں، ان کے پاس گئے، کہا یہ آپ فتویٰ جو دے رہے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس فتوے کی؟ اور میرے بھائیوں، کیا کسی صحابی نے یہ مسئلہ اختیار کیا، یہ موقف اختیار کیا کہ یار معاذ بن جبل کی بات کو بھی مان لو، عمر بن العاص کی بات کو بھی مان لو، آدھے اس سائیڈ پہ ہو جائیں آدھے اس سائیڈ پہ ہو جائیں؟ ہمارے آج معاشرے میں بہت بڑی زوال کی وجہ یہ ہے، اور یار اپنے اپنے مطابق کرنے دو۔ کیوں اپنے اپنے مطابق کرنے دیں؟ اپنے اپنے مطابق چلنے دو، ایک بندہ وہ لے لے ایک بندہ وہ لے لے۔ کیا صحابہ نے یہ کام کیا؟ ایک بندہ وہ لے لے؟ کیا صحابہ تقسیم ہو گئے؟ نہیں، صحابہ کے سامنے جب بھی قول رسول آ جاتا صحابہ قول رسول کی طرف رجوع کرتے۔ ابو سلمہ نے کہا آپ یہ کیا بات کرتے؟ میرا فتویٰ یہ ہے کہ جو اگر حمل 20 دن کا ہو 30 دن کا ہو، واقعہ ہو گیا، عدت پوری۔ کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ مدینہ کے اندر تفتیش کا صحابہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ یہ نہیں آدھے ابو سلمہ کی بات پہ عمل کر لیں، آدھے عبداللہ ابن عباس کی بات پہ عمل کر لیں، یہ نہیں ہوا۔ چیک کیا گیا، ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا۔ حضرت صبیہ بنت حارث وہ آئیں، انہوں نے کہا میں سعد کی بیوی تھی، حضرت سعد بدری والے، یہ وہ جب شہید ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد تو میں حمل سے تھی، اور 20 دن بعد میرے گھر بچہ پیدا ہو گیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی اور میں نے ہلکا پھلکا میک اپ کیا ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے میرے پہ اعتراض کیا کہ 4 ماہ 10 دن گزرے نہیں، یہ میک اپ کیسے کر رہی ہے؟ میں نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوئی اور پوچھا آقا علیہ السلام کیا میری عدت 4 ماہ 10 دن ہے کہ قرآن کی آیت کے مطابق وضع حمل میری عدت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا اب تو نے بچے کو جنم دے دیا، تیری عدت ختم ہو گئی۔ عبداللہ ابن عباس اڑ گئے، عبداللہ ابن عباس نے ضد کی، اپنے مسئلے سے رجوع کیا، کہا آج کے بعد کوئی عبداللہ ابن عباس کے فتوے پہ عمل کرے گا وہ خود گناہگار ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس اس فتوے سے رجوع کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس، صحابہ رجوع کر لیا کرتے تھے، صحابہ ضد نہیں تھے کیا کرتے۔ ہمارے آج معاشرے کے اندر حدیث آ جائے، قول رسول آ جائے، نہیں ٹھیک ہے اس کی کچھ تفہیم ہوتی ہے، اس کو کچھ سمجھنا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے سچ رکھ رہا ہوں، میرا کیا مفاد ہے؟ مجھے ایک بات بتلائیے، آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اس کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ میرا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلانے سے مفادات کو تو ضرب لگتی ہے، مفادات تو ڈھہ جاتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو فلسفہ جھوٹا پھیلایا گیا نا، یہ جی فقہ اور قیاس اور رائے اور اجتہاد وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ حدیث نہ ہو۔ اگر بات یہ ہو نا ہم بھی ان کے حامی ہیں، جہاں پہ حدیث نہیں ہے واضح، پھر تو سوچ سمجھ غور فکر اجتہاد بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن آپ صدق کے دل سے بتائیے، آپ خود صدق کے دل سے بتائیے، آپ کے سامنے جو تینوں حدیثیں رکھی ہیں، کیا معاشرے کے اندر پتہ نہیں ہے صحیح حدیث؟ آگے آئیے، مغرب کی نماز اس کی اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 2 رکعتیں پڑھو۔ مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، یہ نبی کا حکم ہے۔ مخالفت میں کیا حکم ہے؟ ہمارے مذہب میں 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا مسلک ہے کہ جس میں ہر بات میں صحابہ بیان کرتے ہیں ہم مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد النبوی پہنچتے صحابہ، ہر صحابی 2 رکعت اس طرح ادا کر رہا ہوتا کہ ہمیں لگتا شاید مغرب کی جماعت ہو گئی ہے، مغرب کی جماعت ہو گئی ہے، یعنی ہر بندہ پڑھ رہا ہوتا۔ آج ٹائم ہی نہیں دیا جاتا، کس وجہ سے؟ صرف حدیث رسول کی مخالفت کی وجہ سے، اپنے امام کے قول کو اونچا کرنے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد وقت ہی نہیں دیا جاتا۔ کیوں نہیں دیا جاتا؟ صرف رمضان میں دیا جائے گا، پورے باقی 11 مہینے میں وقت ہی نہیں دیا جائے گا کہ کہیں قول رسول اور حدیث رسول پہ عمل نہ ہو جائے۔ بات دکھ کی ہے،
لیکن تلخ کہنا نہیں چاہتا، تلخ لہجے میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ کی قسم حقیقت بات یہی ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ جہاں حدیث نہ ہو، جہاں پہ حدیث ہوگی وہاں پہ بھی مخالفت ہے، کھلے عام مخالفت ہے۔ حضرت حسن بصری 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، 200 صحابہ کے، 200۔ قدرتی بات ہے، ایک جگہ گئے درس دینے کے لیے، وہاں ان سے سوال ہو گیا اگر 2 بندے جماعت کرا رہے ہوں گے، 2 بندے جماعت کرا رہے ہوں گے تو مقتدی کہاں کھڑا ہوگا، امام کہاں کھڑا ہوگا؟ اب قدرت کی بات ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے، صحابہ نے جب بھی فیصلہ اور اجتہاد جو آپ کو بظاہر حدیث کے متضاد نظر آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں؟ ان تک وہ پہنچی نہیں تھی، ان تک علم نہیں تھا، وہ پہنچا وہ حدیث کا، جیسے ہی پہنچ جاتی ہی رجوع کرتے تھے۔ قدرتی بات دیکھیے، 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، حدیث کا پتہ نہیں تھا، اپنا ذہن چلایا، قیاس کیا، جہاں حدیث نہ ہو وہاں تو کر سکتا ہے بندہ، اور قیاس کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، جو دایاں ہوتا ہے نا اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، دایاں ہاتھ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے سارے کاموں کی ابتدا سیدھے ہاتھ سے کی، تو انہوں نے کہا کہ جو امام ہوگا نا وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا، امام دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اب وہاں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس نے کہا مجھ تک حدیث پہنچی ہے عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں کر کے کھڑے ہوئے، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ان کو اپنے بائیں طرف کر دیا۔ حسن بصری اڑ گئے، حسن بصری نے ضد لگا لی کہ میرے منہ سے جو بات نکل گئی ہے بس وہ قول فیصل ہے، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن اتھارٹی رکھتے ہیں، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا آخری اختیار نبی محترم کے پاس ہے۔ حسن بصری نے کہا تھا آیا میں دین سکھانے تھا، لیکن اللہ کی قسم دین سیکھ کے جا رہا ہوں، میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں، اس عورت کی بات کو نافذ کر دیا جائے۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، کون آ گیا؟ آئیے آگے بڑھیے، معاشرے کے اندر حضرت علی کے پاس لوگ پیش ہوئے، کیا کہا؟ حضرت علی کو آ کے کہتے ہیں بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں۔ اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے کہ نبی کریم جب تک زندہ رہے ایک عید کی نماز مسجد میں ادا نہیں کی، ایک عید کی نماز۔ اب بوڑھے بزرگ ہیں، وہ کیسے باہر میدانوں میں نکلیں، کھلے جگہوں پہ کیسے جائیں؟ تھوڑی تخفیف کر دیجئے۔ حضرت علی سوچو بچار میں پڑ گئے، اور یہ حضرت علی کا آرڈیننس تھا، حضرت علی نے جاری کیا، ہاں جس بندے میں سکت نہیں ہے، جو بندہ مجبور ہے، جو بندہ شرعی عذر کے تحت مسجد میں عید کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی عید کی نماز ہو جائے گی۔ اب آپ صدق کے دل سے بتائیے، حضرت علی کا فتویٰ تو یہ ہے، اور حدیث سے بظاہر آپ کو لگے گا کہ حدیث کے دونوں ٹکڑوں پہ عمل ہو رہا ہے کہ دین میں آسانی ہے، لیکن ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ہمارے بھائی کبھی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ عید کی نماز باہر پڑھی جائے۔ کیا سارے کے سارے مجبور ہوتے ہیں؟ کیا سارے کے سارے شرعی عذر ہوتا ہے ان کے پاس؟ نہیں، فتویٰ خلیفۃ الراشد کا یہ ہے اگر مجبوری ہو، عذر ہو، پھر مسجد میں نماز ادا ہو سکتی ہے۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے، اگر بارش ہو رہی ہے پھر سارے پڑھ لیں، اگر بارش نہیں ہے تو کھلے میدان میں پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن مخالفت کرنی ہے، عید کی نماز مسجد کے اندر ہوگی اور جنازہ مسجد کے باہر ہوگا، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جنازہ ہوا مسجدوں میں ہوا، امی عائشہ کی حدیثیں موجود۔ یہ کس وجہ سے نبی کریم کی مخالفت ہے ہر کام میں؟ آپ سوچئے، غور کیجئے، کیوں ہے یہ مخالفت؟ ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ اگر کسی صحابی کی بات نبی کے سامنے نہیں چل سکتی تو کسی امتی کی بات چل سکتی ہے؟ اللہ کی قسم صحابہ کا مقام و مرتبہ تو یہ ایسا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے پاس کیس آیا، کہا ایک بندہ ایک صحابی سے زیادہ افضل ایک تابعی کو بتلاتا ہے، اور صحابی اور تابعی کا نام بھی سن لیجیے۔ ایک بندہ ایسا ہے جو کہتا ہے عمر بن عبد العزیز افضل ہے امیر معاویہ سے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کذاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ افضل کوئی امت میں موجود نہیں ہے۔
اب میرا فتویٰ سنو، اگر حاکم شرعی ہو اس کو کوڑے لگائے گا، اور اگر تم اس کو کوڑے نہیں لگوا سکتے، تم نے اس کے کھانے میں شرکت نہیں کرنی، تم نے اس کے پینے میں شرکت نہیں کرنی۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تم نے اس کی عیادت میں نہیں جانا۔ لوگوں رکو، اگر یہودی اور عیسائی بیمار ہو جائیں ان کی عیادت کرنا جائز ہے، مستحب اسلام میں جانا چاہیے۔ یہاں پہ امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک تابعی، تبع تابعی یا محدثین کی بات نہیں ہو رہی، ایک تابعی کسی صحابی سے افضل ہے، تم نے اس کی عیادت میں نہیں جانا، اگر وہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنا۔ صحابہ کا یہ بلند مقام ہے، اگر صحابہ کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں نہیں چل سکتی تو ہم کیا تبع تابعین؟ اور یہ بھی عجیب فلسفہ ہے، ان چار کی مان لو، کیوں مان لیں؟ اگر چار کی ماننے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے تو لاؤ، پھر اگر چار کی ماننی ہے تو 12 کی کیوں نہیں؟ پھر اگر 12 کی مانی جا سکتی ہے تو 20 کی کیوں نہیں؟ 20 کی مانی جا سکتی ہے 60 کی کیوں نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے، فیصلہ کرنے کا اختیار۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کیسی قسم کھا رہا، فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم، تمہارے رب کی قسم، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں کے اندر تجھے حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا، کہا حضرت عمر آپ کا کیا فتویٰ ہے اس عورت کے بارے میں جس نے ابھی طواف وداع نہیں کیا؟ طواف وداع سمجھتے ہیں نا، حج کے اندر ہوتا ہے آخری رکن، ابھی طواف وداع نہیں کیا، اس کا ایام مخصوصہ شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے، کہا اس کو رکنا پڑے گا، وہ رکے، جب ایام سے پاک ہو جائے گی طواف وداع کرے، رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ کہا میرے پاس اس کے خلاف دلیل موجود ہے۔ کیا دلیل ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ عورت چلی جائے اس کو اجازت ہے۔ حضرت عمر نے کہا کوڑا لے کے آؤ۔ کہا میں آپ کی صلاح کرتا ہوں، مجھے کوڑے سے ماریں گے؟ کہا اس وجہ سے نہیں ماروں گا، ماروں گا اس وجہ سے کہ تیرے پاس قول رسول موجود تھا، تو نے اس کے بعد عمر سے فتویٰ لینے کی جرت کیسے کی؟ اس وجہ سے ماروں گا، اصلاح کی وجہ سے نہیں۔ اور حضرت عمر کا تفسیر ابن کثیر میں واقعہ موجود ہے، سند ضعیف ہے لیکن مفہوماً درست ہے واقعہ۔ فیصلہ یہی ہونا چاہیے۔ ایک منافق نے یہودی کے ساتھ جھگڑا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے گیا، نبی کریم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ منافق حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا، کہا فیصلہ کر دیجئے، کیا اس کے بارے میں پہلے کسی نے فیصلہ کیا؟ ہاں۔ کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ اچھا۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار اٹھایا، منافق کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد جو دوبارہ فیصلہ کروانے کی جرت کرے گا، جسارت کرے گا، عمر کی تلوار کا یہی فیصلہ ہوگا۔ لوگوں آج ہم کتنے بے باک اور دلیر ہو چکے ہیں، نبی کی حدیث آ گئی، قول رسول آ گیا، نہیں میں نے وہ امام سے رابطہ کرنا، میں نے امام سے کنسلٹ کرنا، میں ہمارے مسلک میں، ہماری فقہ میں، اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے لیے اپنا عقیدہ ایک کر لو۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ کی قسم جو کوئی بندہ اس عقیدے سے رفع دین نہیں نہ کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کا عقیدہ درست ہے، اس کا عمل چاہے غلط ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی، لیکن اس کا عقیدہ درست ہے۔ اور آپ اور میں اگر اس لیے رفع دین کرتے ہیں نا کہ فلاں امام نے کیا، امام احمد ابن حنبل کا موقف ہے، شافعی کا موقف ہے، امام مالک کا موقف ہے، ہم اس لیے رفع دین کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم ہمارا بھی عقیدہ غلط ہوگا، چاہے عمل درست ہی کیوں نہ ہو۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے وہ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنا نظریہ، نقطہ نظر، عقیدہ حضرت علی کی سیرت کی طرح اس طرح بنا لیں گے، پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور باتیں بڑی تلخ ہیں، کئی مرتبہ زبان پہ آتے آتے رک جاتی ہے۔ کسی کو جہنمی یا کسی کو دوزخی کہنے کا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔
کہنے کو فرقہ ہوگا لیکن حیثیت جماعت کی ہوگی، اس کی نشانی یہ ہوگی وہ صرف وہی کام کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کے صحابہ نے کیا۔ اور امت کے اندر جو سب سے بڑا گروہ جہنم میں جائے گا اس کی جو نشانی ہے، کسی پر تان و تشنیع نہیں، اللہ کی قسم، وہ ہوگا جو رائے قیاس کے ذریعے اپنے فیصلے کرے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ صحابی پیش ہوئے، اللہ کے نبی ایسا تو کبھی نہیں تھا، ہم نے اپنے علماء کو رب مانو۔ کیا وہ جو بات حلال کہتے تھے حلال مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ حرام کہتے تھے؟ مانتے۔ یہی تو رب بنانا ہے۔ آج معاشرے میں سود کی ساری قسمیں، اگر کوئی مولوی حلال کر دے حلال ہو گئی، انشورنس بھی حلال، قسطوں کا کاروبار بھی حلال، بینک سے لین دین بھی حلال، مولوی کے فتوے کی وجہ سے۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے حاکم، فیصل، آخری منصف تسلیم نہ کرو۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت سالم ابھی کم عمر ہیں، امی عائشہ کے پاس پیش ہوئے اور کہا حالت احرام میں خوشبو لگانے کا آپ کے پاس کیا فتویٰ ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا احرام پہننے سے قبل خوشبو کو لگایا جائے گا، جب احرام پہن لیا جائے اس کے اوپر خوشبو کو نہیں پھینکا جائے گا۔ حضرت سالم نے کہا عبداللہ ابن عمر کا میرے پاس فتویٰ صحیح سند سے موجود ہے، وہ تو احرام کے اوپر خوشبو لگانے کے قائل تھے۔ حضرت عائشہ مسکرانا شروع ہو گئی اور کہا سالم بیٹا، ایک طرف عبداللہ ابن عمر کی رائے ہے اور دوسری طرف میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتی ہوں۔ اور پھر حدیث سنائی، سالم نے کیا دید لگا لی، کیا اڑ گئے؟ نہیں، عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحابی کا فتویٰ میں کیسے چھوڑ دوں؟ اور میرے بھائیو، میرے ساتھیو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مقابلے میں کسی کا فتویٰ چل سکتا، چل ہی نہیں سکتا پہلی بات، لیکن چل سکتا تو کس کا چلتا؟ حضرت ابو بکر کا، چل سکتا عمر کا، چل سکتا عثمان کا، چل سکتا علی کا۔ اگر صحابہ ایک دوسرے کے مابین اختلاف میں قول فیصل، اللہ کی کتاب کو، رسول اللہ کے کلام کو مانتے تھے، آج مجھے اور تمہیں کیا ہو گیا؟ یقین مانیے ہر قسم کی فرقہ وریت کا، ہر قسم کے اختلافات کا ایک ہی حل ہے، عقیدہ ایک بنا لیا جائے۔ چاہے آپ دیوبندی ہیں، چاہے آپ بریلوی ہیں، چاہے آپ کا جس مرضی مسلک سے تعلق ہے، اپنا عقیدہ یہ بناؤ۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں آپ کی بات کو مانوں گا، میں آپ کا احترام کروں گا، لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ ہر ایک کی اطاعت مشروط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ آپ کی بات رسول اللہ کے بات کے مطابق ہوگی، مان لوں گا، میں آپ کی اتباع کرتا ہوں، والد اور والدین کی بھی، والد اور والدہ، اللہ نے بھی قرآن پاک میں جو اطاعت کا حکم دیا، حاکم و والد والدہ، یہ مشروط اطاعت ہے جب تک ان کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم مانیں گے۔ آج جو دیوبندی بھائی ہیں، حنفی بھائی ہیں، بریلوی بھائی ہیں، آج کے بعد یہ عقیدہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے میں رفع یدین نہیں کرتا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد،
لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، پھر تحقیق شروع کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا، پھر تحقیق کریں، لیکن عقیدہ یہ لے کے جائیں، عقیدہ یہ اپنا لیں۔ خود بتائیے کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا یہ جو نمازیں پڑھتے رہے ہو کیا دلیل تھی، کیا یہ دلیل دو گے مولوی نے کہا تھا؟ دلیل یہی چلنی ہے وہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، ایک مرتبہ حج کیا، حج کے سارے مناسک محفوظ، حج کے اعمال محفوظ، چکر محفوظ، ہر چیز محفوظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس لاکھوں صحابہ کے سامنے نماز پڑھی، محفوظ نہیں؟ نعوذ باللہ، محفوظ نہیں؟ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل ایک مرتبہ بھی زندگی میں کر دے، وہ بھی سنت ہوتی ہے، اس کو بھی زندہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ثابت ہونا چاہیے نا وہ عمل کیا ہے۔ آج یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے، کہنے والے کو بھی، سب سننے والوں کو۔ اگر ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہے پھر یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ انشاءاللہ اگلے آنے والے خطبے میں بھی کوشش کریں گے کہ سیرت علی کے اس باب کو تیزی سے مکمل کر کے آگے چلیں۔ ایک اہم اعلان کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے تعمیرات ہو رہی ہیں، عورتوں کا حال تعمیر ہو رہا ہے، اس کے اندر آپ سب نے تعاون کرنا، شیطان کو شکست دینی ہے۔ 70 شیاطین، صرف 1 روپیہ بندہ خرچ کرنا چاہے نا اللہ کے راستے میں، تو 70 سرکش شیاطین اس کو روکتے ہیں کہ یہ 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرے۔ اور کسی عبادت کے اندر یہ بات ہے، نماز کے اندر، روزہ جو فرائض ہیں ان کے اندر یہ بات نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے والے کے بارے میں صحیح حدیث ہے، جب وہ 1 روپیہ خرچ کر دیتا ہے شیطان چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ، پتہ کیا کرتے ہیں؟ تیری فلاں ضرورت، تیرا فلاں بل، تیرا فلاں بل۔ اور انفاق اس لیے تنگ دستی اور مشکل میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور پھر جب بندہ 1 روپیہ کر دیتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں 70 شیاطین کے جبڑوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ شیطان کو شکست دیجئے۔ یہ اللہ کے دین کے مراکز آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں، آپ سب ساتھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے۔ جمعے کے بعد انشاءاللہ ایک جگہ پہ بحریہ ٹاؤن میں ایک ساتھی کا نکاح پڑھانے جانا ہے، تو انشاءاللہ آج زیادہ دیر آپ ساتھیوں کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔